الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل فكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا أولئك هم المفلحون۔ میرے بھائیوں، دوستوں، قابل احترام ماؤں، بہنوں، عزیز بچوں اور بچیوں، آپ مجھ سے پہلے بقیت السلف قاری بشیر احمد حافظہ اللہ تعالی اور دیگر علماء کرام کے فکر انگیز بیانات سن چکے ہیں، اور میرے بعد بھی شیر سندھ مولانا محمد ابراہیم طارق ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث سندھ اور شیر پنجاب حضرت مولانا عبدالرزاق ساجد صاحب کے ایمان افروز خطابات سنیں گے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مداحی اور محبین میں اپنا نام لکھوانے کے لیے آپ سے محبت کے حوالے سے چند گزارشات کروں گا۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم اسلام کا نام لیتے ہیں، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، محبوب کبریا سے محبت و عقیدت کے دم بھرتے ہیں، ساقی کوثر شافع محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی کہلانے میں فخر محسوس کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے
کہ کوئی شخص 1000 اسلام کا نام لیتا رہے، لاکھ ایمان کے دعوے کرتا رہے، اس وقت تک مومن اور مسلمان نہیں بن سکتا جب تک اس کی رگو پے میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رچ اور بس نہ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، بلکہ پوری کائنات سے زیادہ مجھ سے محبت اور پیار نہ کرے۔ ایمان کی ابتدا آپ کی محبت سے اور ایمان کی انتہا آپ کی اطاعت پہ ہوتی ہے۔ کہنے والا کہتا ہے محمد کی غلامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی آپ کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو محبت، پیار، عقیدت اور احترام کے جذبے سے سرشار ہو کے درود پڑھا کیجیے اور صلی اللہ علیہ وسلم کہا کیجیے، کیونکہ آپ پہ درود پڑھنے سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا جو مجھ پہ ایک بار درود پڑھتا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ ایک نہیں بلکہ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ صرف رحمتیں نازل نہیں کرتے بلکہ 10 گناہ بھی بخش دیتے ہیں۔ اسی پہ اکتفا نہیں ہوتا بلکہ اس کے 10 درجات بھی بلند کر دیے جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ آپ کا نام سن کے زبان کو حرکت میں لینے کی بجائے اپنے ہاتھوں کو حرکت میں لے آتے ہیں، کبھی انگوٹھے آنکھوں پہ اور کبھی ہونٹوں پہ۔ در حقیقت یہ ازلی اور ابدی دشمن کی چال ہے۔ وہ منہ پہ انگوٹھے رکھوا کے منہ بند کروا دیتا ہے تاکہ یہ درود پڑھنے کی سعادت حاصل نہ کر سکیں۔ آپ نے اس کی سازش کو ناکام بنانا ہے، محبت و عقیدت سے درود پڑھنا ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے۔ محمد کی غلامی صلی اللہ علیہ وسلم دین حق کی شرط اول ہے، اس میں ہوئی گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی محبت دین و دنیا کا سہارا ہے۔ محمد جس کو پیارے ہیں وہ اللہ کا پیارا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمیں اپنے رسول سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اپنے پیارے بندوں میں شامل فرما دے۔ ہم کیوں نہ آپ سے محبت اور پیار کریں؟ آپ کا تو نام ہی محبت اور پیار کا مرکز و محور ہے۔ اپنا ہو یا بیگانہ ہو، دوست ہو یا دشمن ہو، جب آپ کا نام نامی اس میں گرامی زبان پہ لاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے دونوں ہونٹ محبت اور پیار کی وجہ سے آپس میں معانقہ کرنے لگتے ہیں۔ اگر اعتبار نہیں آتا تو اپنی زبانوں کو حرکت دیں
اور نام نامی اسم گرامی زبان پہ لائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یقین آ جائے گا۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی عربی کے لفظ حمد سے نکلا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے تعریف۔ گرامر کے اعتبار سے یہ باب تفعیل کے اسم مفعول سے مبالغے کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہے بہت زیادہ تعریف کیے گئے۔ اہل علم جانتے ہیں کہ باب تفعیل کی خاصیات میں ایک تکرار بھی ہے اور ایک استمرار بھی ہے، جس کی تعریف بار بار ہوتی ہو، ہر جگہ اور ہر دور میں ہوتی ہو، جس کی اپنے بھی تعریف کریں، بیگانے بھی تعریف کریں، دوست بھی تعریف کریں، دشمن بھی تعریف کریں، مشرق والے بھی تعریف کریں، مغرب والے بھی تعریف کریں، شمال والے بھی تعریف کریں، جنوب والے بھی تعریف کریں، عرب والے بھی تعریف کریں، عجم والے بھی تعریف کریں، اور جس کی زمین والے بھی تعریف کریں اور آسمان والے بھی تعریف کریں، اور جس کی جہان بھی تعریف کرے اور رحمان بھی ایک بار نہیں بلکہ بار بار کرے، اسے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ گلستان نبوت میں جائیں، وہاں سے طرح طرح کے پھول اکٹھے کریں، ان میں آدم کی خلافت بھی ہو، نوح کی نیابت بھی ہو، ابراہیم کی خلیلی بھی ہو، اسماعیل کی حلیمی بھی ہو، زکریا کا ذکر بھی ہو، یحییٰ کا زہد بھی ہو، ہود کی ہدایت بھی ہو، صالح کی صالحیت بھی ہو، ادریس کا درس بھی ہو، ایوب کا صبر بھی ہو، یعقوب کا غم بھی ہو، اور یوسف کا حسن بھی ہو۔ ان سارے پھولوں کو اکٹھا کریں اور اس طرح ایک گلدستہ بنا دیں، اس گلدستے کا عنوان ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے والا کہتا ہے ضم الالہ اسم النبی ما اسمہ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد وشق له من اسمہ لیجلہ فذو العرش محمود وہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اپنے رسول کا نام اپنے نام کے ساتھ ملا دیا ہے، یہی وجہ ہے ہر نماز میں مؤذن جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کے اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے، وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کے آپ کی رسالت کا اعلان بھی کرتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کا نام اپنے نام سے نکالا تاکہ اسے بلند و بالا کر دیں، اب وہ عرش والا محمود ہے اور یہ مدینے والے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا پیارا نام جس کی تعریف کیے بغیر کوئی رہ ہی نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو قریش کے لوگ آپ کے خلاف ہو گئے، پروپگنڈا، گالی گلوچ، برا بھلا کہنا انہوں نے اپنا وتیرہ بنا لیا، لیکن جب وہ آپ کا نام لیتے تو ان کی زبانوں سے آپ کی تعریف ہونے لگتی کہ یہ کرائے پہ پانی پھر گیا۔ پریشان ہو گئے، کہنے لگے یار ہم اس کو برا بھلا کہتے ہیں، اس کے خلاف پروپگنڈا کرتے ہیں، لیکن جب نام لیتے ہیں تو ہماری زبانوں سے تعریف ہونے لگتی ہے، کوئی ایسا طریقہ نکالو کہ ہم ان کے خلاف پروپگنڈا بھی کر لیں اور ہماری زبانوں کو ان کی تعریف بھی نہ کرنی پڑے۔ ایک نکاتی ایجنڈا غور و فکر ہو رہا ہے۔
طویل غور و فکر کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ آج کے بعد جب پروپگنڈا کریں گے، جب طعن و تشنیع کریں گے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے مزمم کہہ کے کیا کریں گے۔ اب ایسا سلسلہ شروع ہوا، جب بات کرنی ہوتی کہتے نعوذ باللہ مزمم ایسا ہے، مزمم ویسا ہے، مزمم یہ کہتا ہے، مزمم یہ کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رنجیدہ ہوئے تو آپ نے انہیں بلایا، فرمایا افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں، الا تعجبون کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنہم یشتمون مزمما وَيَعْلَانُونَ مُزَمَّمًا وَأَنَا مُحَمَّدُ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا تمہیں اس بات پہ تعجب نہیں ہوتا کہ اللہ نے مجھے ان کے سب و شتم سے، ان کی طعن و تشنیع سے دور کر دیا ہے، بچا لیا ہے۔ عرض کرنے لگے وہ کس طرح؟ فرمایا یہ ہم مزمم پہ سب و شتم کرتے ہیں، اس پہ طعن و تشنیع کرتے ہیں، اب کوئی مزمم ہوگا میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا پیارا نام جس زبان پہ آتا ہے اس سے محبت اور پیار کے موتی جھرنے لگتے ہیں، اور جس مجلس میں لیا جاتا ہے اس میں اجر و ثواب کی بارش ہونے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام نامی اسم گرامی کو جگہ جگہ قرآن مجید میں اپنے اوراق کی زینت بنایا ہے، اور آپ جانتے ہیں قرآن کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور آپ کے نام نامی اسم گرامی میں ایک نہیں بلکہ پورے 5 حروف ہیں۔ پہلے میم ہے، پھر ہا ہے، پھر 2 دفعہ میم ہے، پھر دال ہے۔ اگر کوئی سعادت مند آپ کا نام نامی اسم گرامی اپنی زبان پہ لاتا ہے تو مال کے ارض و سماء 50 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں آپ کے نام نامی اسم گرامی کا ذکر کیا، انبیاء علیہم السلام کی جماعت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے آنے والے رسول اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ صحابہ کرام کی جماعت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو آپ کے جانثار ہیں۔ آپ کی ختم نبوت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی مرد کے حقیقی باپ نہیں، وہ اللہ کے رسول اور نبیوں میں سے آخری نبی ہیں۔ ایمان والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ۔ جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے نیک اعمال کیے اور اس پہ ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا ہے، وہ ان کے رب کی طرف سے حق اور سچ ہے۔ اللہ نے ان کے گناہ بخش دیے ہیں اور دنیا اور آخرت سنوار دی ہے۔ ہم کیوں نہ آپ سے محبت اور پیار کریں؟ آپ کی صورت ایسی جس کی زیارت کرنے والا، جس کا ذکر سننے والا محبت اور پیار کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ آئیے اپنے اسلاف صحابہ کرام رضوان اللہ
علیہم اجمعین سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے پیر و مرشد کی صورت کیسی تھی، تو حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہن واحسنہم خلقا، اللہ کے رسول اب پوری کائنات سے زیادہ وجیح اور تمام لوگوں سے زیادہ حسین و جمیل تھے۔ آپ کا رخ انور میری گنہگار آنکھیں، دل چاہتا ہے دن بیت جائیں، راتیں بیت جائیں، ہفتے مہینے بیت جائیں، سال اور صدیاں بیت جائیں، لیکن یہ چہرہ نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے پائے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، بار بار خدمت نبی میں حاضر ہوئے، آپ کو ہر انداز سے دیکھا، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سر استنار وجہ کانہ قطعۃ قمر، پیارے پیغمبر جب خوش ہوتے، مسکراتے، تبسم فرماتے، روح انور کھل اٹھتا، ایسے محسوس ہوتا جیسے آسمانوں سے چاند اتر آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے آپ کی شاگردی اختیار کی، آپ سے دین سیکھا، لوگوں کو سکھایا، وہ بیان کرتے ہیں کہ ما رأیت احدا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان الشمس تجری فی وجہی، میں نے بڑے بڑے خوبصورت، خوبرو، حسین و جمیل لوگوں کو دیکھا، لیکن آمنہ کے لال جیسا کوئی دیکھنے کو نہ ملا۔ جب ہم آپ کی زیارت کرتے، آپ کے رخ انور پہ نگاہ ڈالتے، ایسے محسوس ہوتا جیسے آسمانوں سے سورج روشنی حاصل کرنے کے لیے رخ انور کا طواف کر رہا ہے۔ چاند کو اپنے حسن پہ ناز ہوگا، سورج کو اپنے حسن پہ ناز ہوگا، لیکن ہمارے نبی نے چاند اور سورج کو پیچھے چھوڑ دیا، دنیا چاند کی طرف دیکھتی ہے اور چاند رخ مصطفیٰ کی طرف دیکھتا تھا۔ انگلی کا اشارہ ہوا اور چاند دو ٹکڑے ہو کے قدموں میں آ گرا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو چکا ہے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں انشق القمر علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرقتین، فرقۃ فوقہ و فرقۃ دونہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں آپ کی اشارہ کرنے پہ چاند دو ٹکڑے ہوا۔ آپ جس پہاڑ پہ کھڑے تھے، ایک ٹکڑا اس پہاڑ پہ آیا اور دوسرا ٹکڑا زمین پہ نیچے جا گرا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جن کی پہچان ہی مدحت رسول ہے، جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے تو تائید کے لیے جبرائیل علیہ السلام نازل ہو جاتے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں احسن من کا لم تر قط و اجمل من کا لم تلد النساء خلقت مبرم من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں، آپ ہر نقص اور عیب سے پاک بنا کے پیدا کیے گئے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کہتے گئے اور بنانے والا اسی طرح بناتا چلا گیا۔ بابا جی سمسام پنجابی زبان میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو کر دوں۔ کہتے ہیں یہو جیا سونا کسی ماں نے نہیں جڑیا، جویں اپنی مرضی مطابق ہے بنیا، سہیپن نفاست
فلاں دا سہرا واہ سبحان اللہ محمد دا چہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کد کاٹھ سونا کد کاٹھ سونا تے بنتر بناوٹ ختم ہو گئی میرے سونے تے سجاوٹ مصور نے بس کر انتہا سٹی بڑی ریج دے نال تصویر کٹی حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کیسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں نہ نگاہ آئینہ ساز میں ایسی پیاری صورت کہ دیکھنے سے دلوں میں ایمان کی شمع روشن ہو جاتی. آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ لوگ آپ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں دل میں خیال آیا عبداللہ تو بھی ایک نظر دیکھ لے کیا حرج ہے. کہتے ہیں بس اسی ارادے سے لوگوں کے پیچھے چلتا چلتا میں بھی آپ کو دیکھنے کے لیے پہنچ گیا. کہتے ہیں فلما رأیتہ وتبینت وجہہ فعلمت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب. جب میں نے آپ کو دیکھا آپ کے سراپے کا جائزہ لیا اپنے دل سے پوچھا بتا تیرا کیا خیال ہے تو میرا دل کہنے لگا یہ چہرہ کسی کذاب اور جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. میں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. ابو رافع مکے کا بڑا ذہین فتین اور تیز ترار آدمی تھا. جب کوئی معاملہ مشکل حل نہ ہوتا تو لوگ ان سے درخواست کرتے کہ آپ اس معاملے کو حل کریں. مکے والوں نے کسی معاملے میں انہیں اپنا سفیر بنا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مدینہ منورہ بھیجا. یہ کہتے ہیں کہ میں طویل تھکا دینے والا سفر طے کر کے جب مدینہ منورہ آیا مسجد نبوی میں داخل ہوا میں نے دیکھا کہ آپ مسجد میں تشریف فرما ہیں صحابہ آپ کے گرد جمع ہیں. ایسے محسوس ہو رہا تھا اور جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں 14ویں کا چاند چمک رہا. کہتے ہیں میں نے آپ کے رخ انور پہ نگاہ ڈالی نگاہیں ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی. آپ نے بھی میری طرف دیکھا اور مسکرا کے فرمایا ابو رافع کیا سوچ رہے ہو. ابو رافع کہتے ہیں سر سے لے کے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے جیسے بولتا منہ سے اور قرآن وہ تقریر ہے. سوچتی ہے دنیا دل میں مصطفیٰ کو دیکھ کر اب وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. کہتے ہیں میں نے صرف آپ کی زیارت کی آپ سے کچھ سنا نہیں. فلما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القی فی قلبی الاسلام میں نے آپ کو دیکھا اب میرے دل میں ایمان کی شمع روشن ہو گئی اور میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. ہم کیوں نہ آپ سے محبت اور پیار کریں. آپ کی سیرت ایسی جس کا مشاہدہ کرنے والا جس کا ذکر سننے والا محبت اور پیار کرنے پہ مجبور ہو جائے. سعد بن ہشام ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا اماں انبئینی عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اماں جان ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کردار اور سیرت کے بارے میں کچھ بتائیے. اماں جان نے جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کر لیا. جیسے حضرت قاری بشیر صاحب سے کوئی سوال کرنے کے لیے آئے تو یہ جواب دینے کی بجائے الٹا ان سے سوال کر ڈالیں تاکہ بات اس کو اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے. اماں جان نے الٹا یہ سوال کیا اللہ تقرأ القرآن کیا تم قرآن نہیں پڑھتے. عرض کرتے ہیں بلا کیوں نہیں میں تو روزانہ قرآن کی تلاوت کا شرف حاصل کرتا ہوں. تو اماں جان کہتی ہیں
پھر مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ اللہ کے قرآن سے کیوں نہیں پوچھ لیتا؟ فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کان القرآن، اللہ کے نبی کی سیرت کا بیان تو اللہ کا قرآن ہے۔ آپ نے نبوت و رسالت کا اعلان کیا، مکے والے حیرت و استعجاب سے آپ کی طرف دیکھنے لگے۔ دیکھو، پہننے کے لیے ڈھنگا لباس نہیں، سوار ہونے کے لیے کوئی اچھی سواری نہیں، رہنے کے لیے کوئی قابل ذکر مکان نہیں، اور دعوے کرنے چلا ہے نبی اور رسول ہونے کے۔ کیا طائف اور مکے کے سردار مر گئے تھے؟ اگر اللہ نے نبی رسول بنانا ہوتا تو مکے یا طائف کے سرداروں میں سے کسی کو بناتا۔ قرآن کہتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، پھر وہ سارے بیک زبان ہو کے کہنے لگے کہ آپ اللہ کے رسول نہیں۔ جب انہوں نے کہا آپ اللہ کے رسول نہیں تو قرآن نازل ہو گیا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اب مجھے حکمت والے قرآن کی قسم، آپ یقینی رسولوں میں سے ہیں۔ آپ نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، کہا کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ان کی دل و دماغ میں شرک کی غلاظت بھری ہوئی تھی، بات سمجھ میں نہ آئی تو وہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے لگے۔ کبھی کہتے یہ شاعر ہے، کبھی کہتے یہ کاہن ہے، کبھی کہتے یہ جادوگر ہے۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ انہوں نے آپ کو مجنون اور دیوانہ کہنا شروع کر دیا۔ یہ عقل و شعور سے آ رہی ہے جو کہتا ہے کہ اکیلا اللہ ہی کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، بنا ایسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ۔ انہوں نے کہا اے وہ انسان جو کہتا ہے مجھ پہ قرآن نازل ہوا، تو یقینی طور پہ مجنون اور دیوانہ ہے۔ جب انہوں نے آپ کو مجنون اور دیوانہ کہا تو قرآن نازل ہو گیا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ مجھے قسم ہے قلم کی اور قلم کے ذریعے لکھنے والے فرشتوں کی، آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے مجنون اور دیوانے نہیں۔ آپ کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر و ثواب ہے، اور آپ اخلاق عظیم کے اعلیٰ مقام پہ فائز ہیں۔ ظالموں، جس کی تعریف لکھتے ہوئے قلم کو فرصت نہ ملتی ہو، جس کی توصیف بیان کرتے ہوئے فرشتے کبھی اکتاتے نہ ہوں، جس کے محامد کا تذکرہ توریت، زبور، انجیل اور قرآن کے اوراق میں ہو، جس کے محاسن کا ذکر آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کی زبانوں پہ ہو، جس کے بیان سے دلوں کا زنگ دور ہو جاتا ہو اور کفر کے تالے ٹوٹ جاتے ہوں، جس کی زیارت سے جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہو، جس کی اطاعت سے جنت کے دروازے کھل جاتے ہوں، اب وہ مجنون نہیں بلکہ صاحب خلق عظیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو گئی علالت تباہ کی وجہ سے۔ چند راتوں تک آپ تہجد کی ادائیگی کے لیے باہر نہ تشریف لا سکے تو لوگ آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ مرد تو اپنی جگہ، عورتیں بھی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگیں۔ آپ کی حقیقی چچی ابو لہب کی بیوی ام جمیل بیمار کرسی کا بہانہ کر کے آپ کے پاس آئی اور آ کے آپ سے کہنے لگی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو سمجھتی ہوں کہ نعوذ باللہ وہ شیطان جو آپ کے پاس آیا کرتا تھا وہ آپ سے روٹ گیا ہے، ناراض ہو گیا ہے، اس نے آپ سے تعلق منقطع کر لیا ہے۔ جب اس نے آپ کو یہ تانا دیا تو قرآن نازل ہو گیا، وَالضُّحَىٰ
واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. اب مجھے روشن دن کی قسم، سیاہ رات کی قسم، نہ آپ کے رب نے آپ سے قطع تعلقی کی ہے اور نہ ہی آپ سے ناراض ہوا ہے. آپ کے لیے آنے والا ہر لمحہ گزشتہ لمحے سے بہتر ہی ہوتا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بڑا اعلیٰ تھا. آپ جانتے ہیں نا، بچپن میں بچے گلیوں میں نکلتے کھیلتے کودتے ہیں، ایک دوسرے سے گالی گلوچ کرتے ہیں، مار کٹائی کرتے ہیں، اور یہ بچوں کا کام ہے. اب بچے نہیں کریں گے تو کیا قاری بشیر صاحب گلیوں میں جا کے کھیلیں گے؟ صدیق بہمن صاحب جائیں گے؟ بچوں کا کام ہے، یہی وہ کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گلیوں میں نکل جاتے، لیکن بچوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے کھیل کود میں مصروف ہونے کی بجائے ان کی تعلیم و تربیت کیا کرتے. کہنے والا کہتا ہے روایت ہے اکثر محلے کے لڑکے جو مکے کی گلیوں میں آ کھیلتے تھے، دکھاتے تھے ان کو بھی راہ ہدایت. عجب کھیل یہ مصطفیٰ کھیلتے تھے. آپ کا بچپن اعلیٰ، آپ کا لڑکپن آپ کے بچپن سے اعلیٰ، آپ کی جوانی آپ کے لڑکپن سے اعلیٰ، آپ کی ادھیڑ عمری آپ کی جوانی سے اعلیٰ، آپ کی بزرگی آپ کی ادھیڑ عمری سے اعلیٰ. نبوت کے بعد والی زندگی قبل از نبوت کی زندگی سے اعلیٰ، مدنی دور مکی دور سے اعلیٰ. آپ کا برزخ دنیا سے اعلیٰ، آپ کا حشر برزخ سے اعلیٰ، اور آپ کی جنت حشر سے اعلیٰ. کہاں تک ذکر کروں؟ اما جان کہتی ہیں فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللَّهِ کان القرآن. کہیں اللہ نے آپ کی سیرت کا یوں بیان کیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. کہیں یوں فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فاذا نقر فی الناقور فذلک یومئذ یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر. کہیں یوں فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. اور کہیں یوں فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. قرآن کھول کے لے بیٹھے الحمد سے شروع کریں اور والناس تک پہنچ جائیں. جتنا بھی قرآن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان ہی تو ہے. ایک الفاظ کا قرآن ہے جو 30 پاروں کی صورت میں ہمارے سامنے محفوظ ہے اور مشعل راہ کا کردار ادا کر رہا ہے. ایک عمل کا قرآن ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی صورت میں ہمارے سامنے ہے اور قیامت والے دن تک اہل ایمان کے لیے مینارہ نور کی حیثیت رکھتا ہے. قرآن لا ریب. آپ سورہ بقرہ جب کھولتے ہیں یہی پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ قرآن لا ریب اور نبی کریم کی سیرت بے عیب. صفا پہاڑی پہ کھڑے ہوئے واز کرنے سے پہلے لوگوں سے پوچھا لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. میری زندگی کا ایک حصہ تم میں گزرا
میرا بچپن تم میں گزرا، میری جوانی تم میں گزری، میرے شب و روز تم میں گزرے، کیا تم نے میرے کردار میں یا میرے گفتار میں کبھی کوئی نقص اور عیب دیکھا ہے؟ تو سارے بھیا زبان اٹھے کہنے لگے ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ کی گفتار میں بھی سچائی، آپ کے کردار میں بھی سچائی ہی دیکھی ہے۔ طارق محاربی بیان کرتا ہے کہ مدینہ منورہ کے قریب ایک مویشیوں کی منڈی لگی ہوئی تھی، ہم اپنے اونٹ بیچنے کے لیے اس منڈی میں آئے ہوئے تھے۔ ایک دن دوپہر کے وقت ایک نورانی چہرے والا شخص اجلا اور صاف لباس پہنے ہوئے ہمارے پاس آیا، پوچھا میں نہیں نا اقبال القوم، کہاں سے آئے؟ ہم نے کہا میں نا ربضہ، ہم ربضہ کے رہنے والے ہیں۔ ایک اونٹ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تبیعونی جامع لکم ھذا، یہ اونٹ مجھے بیچو گے؟ ہم نے کہا نام اسی لیے تو لائے ہیں۔ آپ نے پوچھا بے قضا، کتنے میں بیچو گے؟ تو ہم نے کہا بے قضا و قضا صاع من تمر، اتنے سا کھجوروں کے بدلے میں ہم یہ اونٹ دیں گے۔ آپ نے اس کی قیمت میں کمی کا مطالبہ کرنے کی بجائے کہا لاؤ مجھے پکڑاؤ۔ ہم نے نکیل اس کے ہاتھ میں دی اور وہ اونٹ کو لے کے چلا گیا۔ جب نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو ہم ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کیا تم اسے جانتے ہو؟ نہیں۔ نام کا پتہ ہے؟ نہیں۔ مقام سے واقف ہو؟ نہیں۔ تو ایک دوسرے کو کوسنے دینے لگے ہم سے زیادہ نالائق بھی کوئی تاجر ہوگا۔ ایک شخص آیا، اس نے اونٹ کی قیمت پوچھی، ہم نے اسے بتا دی اور ادائیگی کا مطالبہ کیے بغیر اس کی نکیل اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ ہم پریشان ہو گئے تو ہمارے قافلے میں ایک معمر خاتون تھی، کہنے لگی فکر مند نہ ہو، تمہیں تمہارے اونٹ کی قیمت مل جائے گی۔ ہم نے کہا بڑی بھی آپ اسے جانتی ہیں؟ کہتی نہیں جانتی تو میں بھی نہیں۔ تو پھر کس قدر اعتماد سے تم یہ کہہ سکتی ہو؟ کہتی ہے کہ میں نے ان کی پیشانی میں ایک ایسی چمک دیکھی ہے، میرا دل کہتا ہے کہ یہ شخص کسی کو دھوکا نہیں دے سکتا۔ انی لکم ضامن، میں ضمانت دیتی ہوں کہ تمہارے اونٹ کی قیمت تمہیں ملے گی، نہ ملی تو میں اس کا تاوان ادا کروں گی۔ کہنے لگے کہ ہم نے سارا دن امید اور نا امیدی کی صورت میں گزار دیا، کبھی کہتے شاید آ جائے، پھر کہتے بڑا مشکل ہے، سورج غروب ہو گیا نہ آیا۔ ہماری نا امیدی اور زیادہ بڑھنے لگ گئی، پیسے ڈوب گئے۔ کہتے ہیں جب عشاء کا وقت ہوا ہم نے مدینہ منورہ کی طرف سے ایک آدمی کو آتے ہوئے دیکھا جس کے پاس کھجوروں کی بوریاں ہیں۔ اس نے آ کے ہمیں یوں تعارف کروایا انی رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کا ایلچی ہوں، مجھے آپ نے تمہاری طرف یہ کھجوریں دے کے بھیجا ہے اور فرمایا انتا کلو حتی تشبعوا، پہلے کھجوریں کھاؤ، اتنی کھاؤ کہ سیر ہو جاؤ۔ مہمان ہو نا، مہمان نوازی ہمارے دین کا حصہ ہے۔ فرمایا کھاؤ یہاں تک کہ تمہارا پیٹ بھر جائے، وَتَسْتَوْفُوا وَتَقْتَالُوا حَتَّى تَسْتَوْفُوا، پھر ناپنا شروع کر دو یہاں تک کہ اپنی متعین کھجوریں پوری کر لو۔ کہتے ہیں ہم نے پہلے پیٹ بھر کے کھجوریں کھائیں، پھر ناپ کے جتنی کھجوریں طے ہوئی تھی ہم نے وہ ساری کھجوریں پوری کر کے رکھ لیں، باقی ماندہ کھجوریں اٹھا کے وہ مدینے کی طرف چلا گیا۔ رات کا وقت ہے، ہم سو رہے ہیں لیکن نیند نہیں آ رہی۔ اور کیسی سیرت والا، کیسے کردار والا شخص، دل میں خیال آتا ابھی موقع ملے تو دوبارہ اس کی زیارت کریں۔ صبح ہوئی ہم نے ارادہ کیا مال بعد میں بیچ لیں گے، پہلے ان کی زیارت کر کے آتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم سارے اکٹھے ہو کے مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، جمعے کا دن تھا، دوپہر کا وقت تھا، ہم مسجد میں داخل ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ فائزہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم علی المنبر یخطب الناس، اب وہ اللہ کے رسول ہیں جو کل ہمارے پاس آئے تھے اور منبر پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو خطبہ دے رہے ہیں۔ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ہم سننے کے لیے بیٹھ گئے، آواز فرما رہے تھے، ہمارے دلوں کا زنگ دور ہو رہا تھا اور کفر کے تالے ٹوٹ رہے تھے۔ کہنے والا کہتا ہے جہانوں کی رحمت
جہانوں کی رحمت ہے اس کی نذیری، زمانوں کی نعمت ہے اس کی بشیری، جہاں پاک ہوا ظلمتوں سے سراپا، وہ بدر الدجائی سراج منیر۔ آواز فرماتے لوگوں پہ اثر ہوتا، دلوں کا زنگ دور ہو جاتا، کفر کے تالے اور ٹوٹ جاتے، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو بھیجا اس لیے تھا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ہم آپ سے کیوں نہ محبت اور پیار کریں، آپ کی بات ایسی جسے سننے والا محبت اور پیار کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جس کی زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک حرف کے سچا ہونے کی گارنٹی اس کی ماں دے سکے، اس کا باپ دے سکے، اس کا بھائی دے سکے، اس کی بہن دے سکے، اس کا شوہر دے سکے، اس کی بیوی دے سکے، اس کے بیٹے بیٹی عزیز و اقارب میں سے کوئی دے سکے، لیکن یہ ہستی ایسی ہے جس کی زبان سے نکلنے والے ایک ایک حرف کے سچا ہونے کی گارنٹی کائنات نہیں بلکہ رب کائنات دے رہا ہے۔ امام کی بات غلط ہو سکتی ہے، خطیب کی بات غلط ہو سکتی ہے، مفتی کی بات غلط ہو سکتی ہے، مجتہد کی بات غلط ہو سکتی ہے، فقیہ کی بات غلط ہو سکتی ہے، محدث کی بات غلط ہو سکتی ہے، مفسر کی بات غلط ہو سکتی ہے، ہر باکمال کی بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن سیدہ آمنہ کے لال کی بات اور کبھی غلط نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ وہ ذات ہے جس کے بارے میں عرش والا رب فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ اپنی مرضی سے بولتے نہیں، یہ وہ فرماتے ہیں جو آپ پہ وحی بنا کے نازل کیا جاتا ہے۔ ایمان کی ابتدا نبی کریم کی محبت سے، اور ایمان کی انتہا نبی کریم کی اطاعت پہ۔ نبی کی ذات بھی پیاری، نبی کی بات بھی پیاری، نبی کی ذات جیسی دنیا میں کسی کی اور کی ذات نہیں، اور نبی کی بات جیسی دنیا میں کسی اور کی بات نہیں، اور نبی کی ذات سے بھی محبت اور نبی کی بات کی اطاعت بھی لازم۔ جو نبی کی ذات سے محبت کرتا ہے، نبی کی بات کو اپناتا ہے، وہ ایمان والا ہے، عرش والا رب اس کی کامیابی کا اعلان کر رہا ہے۔ فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا ان یقولوا سمعنا واطعنا اولئک هم المفلحون۔ ایمان والوں کی شان تو یہ ہے، ایمان والوں کی پہچان تو یہ ہے جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، اور اللہ کے قرآن کو پڑھو، نبی کے فرمان کو پڑھو۔ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے، نبی کا فرمان یہ کہتا ہے، تو کہتے ہیں ہم نے سن لیا، اور صرف سنا ہی نہیں اور بلکہ اس پہ عمل بھی کر ڈالا۔ اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ کامیاب اور کامران ہیں۔ کیسی کامیابی؟ کیا ملے گا؟ روپیہ پیسہ ملے گا، درم و دینار ملے گا، بنگلے کوٹھیاں ملیں گی، صدارتیں وزارتیں ملیں گی، کیونکہ دنیا میں کامیابی کا معیار انہی چیزوں کو سمجھا جاتا ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں کامیابی کا معیار اس سے بہت بلند ہے۔ اب وہ معیار کیا ہے؟ اب وہ جنت الفردوس کی عطا ہے۔ اللہ آپ کی ذات سے محبت کرنے، آپ کی بات کو اپنانے کی وجہ سے جنت عطا کرتے ہیں، اور جنت بھی ایسی جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ملے۔ صدیق میمن صاحب بیٹھے ہیں، اگر اللہ میاں جنت لے گیا، نبی کریم کی رفاقت نہ ملی تو میمن ہے نا، بڑے تیز ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ میمن مومن سے تھوڑا سا تبدیل ہوا ہے، تو
جب یہ تبدیلی دور ہو جائے گی مومن بن جائیں گے نا تو جنت میں چلے جائیں گے. شیخ ابراہیم طارق مسکرا رہے ہیں, وہاں بھی مسکرا رہے ہوں گے انشاءاللہ. یہ سارے ماشاءاللہ علماء میرے جیسے گنہگار لیکن اللہ کی رحمت کے طلبگار بھی جنت میں گئے. نبی کریم کی رفاقت نہ لگے تو دل ہی نہیں لگے گا. کہیں گے اللہ ہم نے تو نبی سے محبت کی تھی, نبی کی اطاعت کی تھی, تو پھر جنت میں اس نبی کی رفاقت کے بغیر کیسے رہنا گوارا کریں. اللہ کہتے میں جنت ایسے نہیں دوں گا, تم دنیا میں میرے نبی کے نقشے قدم پہ چلو اور میں جنت میں اس کے قدموں میں تمہیں جگہ عطا کر دوں. فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی, ایک ہاتھ میں قرآن کو پکڑا, دوسرے ہاتھ میں نبی کی حدیث کو پکڑا, قرآن و حدیث کو اپنی زندگی کا دسب العین بنا لیا, مشعل راہ بنا لیا, یہ موت کے بعد ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ نے انعام کیا, نبیوں کے ساتھ, صدیقوں کے ساتھ, شہیدوں کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ. کتنے ہی اچھے یہ رفیق ہے. نبی کریم کی ذات سے محبت کرنے کی وجہ سے, آپ کی بات کی اطاعت کرنے کی وجہ سے جنت میں اگر ساتھ ملے گا تو آدم صفی اللہ کا ملے گا, ساتھ ملے گا تو نوح نجی اللہ کا ملے گا, ساتھ ملے گا ابراہیم خلیل اللہ کا ملے گا, ساتھ ملے گا اسماعیل ذبیح اللہ کا ملے گا, ساتھ ملے گا موسیٰ کلیم اللہ کا ملے گا, اور ساتھ ملے گا عیسیٰ روح اللہ کا ملے گا, اور ساتھ ملے گا تو محمد الرسول اللہ کا ملے گا. اور پھر جس جنت میں نبی کی رفاقت میں رہتے ہوئے اللہ کی زیارت نہ ہو, اس جنت میں کیا مزہ ہوگا. جنتی جنت میں چلے جائیں گے, یہ سارے میرے بزرگ بھی چلے جائیں گے انشاءاللہ, نوجوان بھی جائیں گے, میری مائیں بہنیں بھی جائیں گی. اللہ تو اپنے وعدے کا بڑا سچا ہے. اللہ سے زیادہ وعدے کی وفا کرنے والا کوئی نہیں. جب جنت میں چلے جائیں گے نعمتوں سے مالا مال ہو جائیں گے, چہرے تر و تازہ خوش و خرم جنت کی نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہوں گے. اللہ رب العزت ان سے مخاطب ہوں گے, جنتیوں کچھ اور بھی چاہیے. حیران ہو جائیں گے, اللہ میاں اس سے زیادہ کیا مانگ سکتے ہیں. الم تبیض وجوہنا الم تدخلنا الجنہ الم تنجینا من النار. کیا آپ نے ہمارے چہروں کو تر و تازہ نہیں بنا دیا؟ کیا آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ کیا آپ نے ہمیں جہنم سے بچا نہیں لیا؟ اس سے زیادہ ہم اور کیا مانگ سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت اچانک اپنے رخ انور سے نقاب اتار دیں گے اور انہیں اللہ کی زیارت ہو جائے گی. اور جب اللہ کی زیارت ہوگی تو جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے. جنت کے حصول, جنت میں نبی کریم کی رفاقت اور اللہ رب العزت کی زیارت کے لیے یہ ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کریں اور آپ کی اطاعت بھی کریں. عہد کیجئے کہ اللہ تیرے رسول سے محبت اور پیار کریں گے, اس کے نقشے قدم پہ چلیں گے. اللہ انشاءاللہ ایسی ہی کامیابی عطا کرے گا. اختتام سے پہلے ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں. جس طرح آج یہاں ماشاءاللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد ہوا ہے, اسی طرح آنے والے دنوں میں 10 فروری بروز ہفتہ عظیم پورہ گرین ٹاؤن کے پاس مین روڈ پہ عظیم الشان سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس منعقد ہو رہی ہے. اور پھر 11 کو رنگی ٹاؤن میں اور 12 تاریخ کو آپ کے پڑوس میں مسجد عثمان بن عفان قیوم آباد میں منعقد ہو رہی ہے. پھر آگے 13 تاریخ کو بہار کا رونے میں, 14 تاریخ کو بھی, جس میں بڑے بڑے علماء کرام تشریف لا رہے ہیں. حافظ عبدالباس شیخو پوری حافظ اللہ, اسی طرح پروفیسر عبدالستار حامد حافظ اللہ, بن مولانا بنیامین عابد
حافظ اللہ اور بڑے بڑے علماء کرام تشریف لا رہے ہیں. آپ کسی ذوق اور شوق سے ان کانفرنسوں میں بھی شریک ہوں. یہ میں ضرور چاہوں گا کہ قیوم آباد تو آپ کے قریب ہے نا, آئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ العزیز. اللہ ہمارے دلوں میں دین کی محبت اور پیار کو اور زیادہ گہرا فرما دے. اللہ یہاں میرے دوست جس اخلاص اور محبت کے ساتھ تیرے دین کی تبلیغ و ترویج کر رہے ہیں, اللہ اس عمل کو ان کی اور ہم سب کی بخشش اور نجات کا ذریعہ اور سبب بنا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.